بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع، رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے اولین فریضہ قرار پایا۔ سیرت نبوی کو بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کی تھی۔ ہم عربوں کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے اور پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیا زمین کے ہیں۔ عرب کی اس بے آب و گیا زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا۔ پھر یہاں اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ اس کے بعد یہاں معاشرتی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کے خاندان میں رکھ دی۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیشتر اولاد جزیرہ نما عرب میں آباد تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں یہ لوگ دین ابراہیم پر کاربند تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا۔ اس کے باوجود ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین ابراہیم کے کچھ آثار باقی رہے، اور یہ لوگ کچھ شعائر پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا ایک سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی معاملات میں گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگے۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا اور دیکھا وہاں بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی اور آسمانی کتابیں وہیں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ ملک شام سے واپسی پر وہ اپنے ساتھ بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔
اسی شخص نے اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ بہت جلد اس میں حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے اور وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ پھر یہ لوگ اپنی اس روش پر بڑھتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک بت کو اپنی چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض یہ کہ بت پرستی عہد جاہلیت کا سب سے بڑا مظہر تھی۔ حالانکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ عہد جاہلیت میں بت پرستی کے جو طریقے رائج تھے ان میں سے زیادہ تر عمرو بن لوہئی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوہئی کے طریقے دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ یہ لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے اور اپنے جانوروں کو ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، یعنی وہ جانور حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی کھیتی اور چوپایوں کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ خاص کرتے۔ پھر مختلف حالات میں وہ اللہ کا حصہ بتوں کی طرف تو منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی طور بھی اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی نظریں مانتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انعام میں یوں آتا ہے۔ ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ عہد جاہلیت میں یہ لوگ توہم پرستی کا بھی شکار تھے۔ یہ لوگ چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا گمان کرتے اور اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے بدشگونی قرار دیا جاتا۔ یہ لوگ اپنے بڑے بڑے کاموں کے فیصلے اسی طرح کرتے، نہ کہ عقل اور سمجھ سے۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی اور شہر مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ ہی کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے اجتماعی، معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی حالات بھی زوال کا شکار تھے۔ ان کے حالات ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ یہاں معزز طبقے میں تو مرد اور عورت کے حالات کافی ترقی یافتہ تھے۔ عورت کو بہت خود مختاری حاصل تھی۔ معزز گھرانوں کی عورتوں کو بہت عزت دی جاتی اور ان کی حفاظت کی جاتی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں عورت اور مرد کا تعلق عقد نکاح کی صورت میں ہوتا تھا۔
یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہ تھا۔ عہد جاہلیت میں ایک طرف اشرافیہ میں تو یہی نظام رائج تھے جو بیان کیے گئے ہیں، دوسری طرف باقی طبقات میں مرد اور عورت کے اختلاط کی جو صورتیں رائج تھیں، انہیں بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر کئی بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ یہ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ طلاق کا اختیار صرف مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ بیٹیوں کی پیدائش کو یہ لوگ اپنے لیے بدقسمتی اور شرمندگی سمجھتے تھے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت خریدی اور بیچی جاتی تھی اور لونڈیوں کے ساتھ تو ان کا سلوک بہت ہی برا تھا۔ عہد جاہلیت میں معاشرتی حالات بہت پستی کا شکار تھے۔ اقتصادی حالات بھی اچھے نہ تھے، تاہم یہ لوگ تجارت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ اور بھی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً یہ لوگ مسجد حرام کی حدود میں کبھی جھگڑا نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی مسجد حرام کی حدود میں دیکھ لیتا تو اسے کچھ نہ کہا جاتا۔ یہ لوگ مسجد حرام کی دل سے عزت اور احترام کرتے تھے۔ اسی طرح حرمتوں کے مہینوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تجارت زیادہ تر حرمتوں والے مہینے میں کرتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں امن و امان کی فضا قائم رہتی۔ مہمان نوازی ان لوگوں کا خاص وصف تھا۔ یہ لوگ اپنے مہمان کی جان و مال کی حفاظت کرتے اور بہترین طریقے سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ عہد کو پورا کرنا یہ لوگ اپنے اوپر لازم قرار دیتے تھے۔ عزت نفس اور خودداری ان لوگوں کا خاص وصف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہادر اور دلیر تھے۔ یہ لوگ چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر نیزہ اور تلوار اٹھا لیتے تھے۔ سچائی اور امانت ان لوگوں کے خاص اوصاف تھے۔ تاہم یہ لوگ سیاسی طور پر کمزور تھے اور اتحاد کا سخت فقدان تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جو جزیرہ نماء عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پائے جاتے تھے۔